جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اچھا جی، ہماری جو بات تھی وہ نصوص کے اوپر پہنچی تھی کہ نصوص چار طرح کی ہوتی ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص یعنی اور اقتضاء النص۔ تو یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ تین طرح کی نصوص دی ہیں اور دلالت النص کا تذکرہ نہیں کیا۔ عبارت النص تو وہ عبارت ہوتی ہے جس مقصد کے لیے لائی جائے اس کی مراد بھی وہی ہو براہ راست، ٹھیک ہے، تو یہ عبارت النص ہے۔ اور وہ عبارت جو نص کے الفاظ کے بغیر کسی اضافے سے ثابت ہو رہی ہے، یعنی نص سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے، اس کے ساتھ دوسری چیز بھی ثابت ہو رہی ہے، یہ اشارت النص ہے۔ اور اقتضاء النص کے نص میں ایک چھوٹا سا اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس اضافے سے وہ اگلی بات سمجھ میں آئی ہے، اس اضافے کے بغیر نص کا دوسرا معنی سمجھ نہیں آ سکتا، اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص، ٹھیک۔ اور عبارت النص، اشارت النص، اور ایک ہوتا ہے دلالت النص۔ دلالت النص یہ ہے کہ یہ اضافہ تو نہیں کیا لیکن جملے کے اسٹرکچر کو اس انداز سے تبدیل کیا کہ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، تو وہ دلالت کے معنی میں آ جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ نماز کے ارکان، نماز کے 6 ارکان ہیں، ٹھیک ہے جی، تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجود، قرات، قعدہ یا خیرہ وغیرہ۔ اور نماز کے فرائض تو نماز کے 13 فرائض ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ طہارت مکان ہے، طہارت جسم ہے، طہارت ثوب ہے، اور اسی طریقے سے ستر عورہ ہے، یعنی اپنے ستر کو چھپانا، اور استقبال قبلہ ہے، اور وقت ہے، اور صحیح نیت ہے۔ پھر اوپر جو ہے وہ یعنی تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجود، قرات اور قعدہ یا خیرہ یہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو یہ اس طرح ہے۔ اس کے بعد ہے جی غسل کے فرائض، تو غسل کے جو ہے وہ 3 فرائض ہیں۔ احناف کے نزدیک حکمار کی مقدار، اس پہ میں بحث کر چکا ہوں آلریڈی، کہ 10 درہم ہے، کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، اور زیادہ کی جو ہے وہ مقرر نہیں کیا گیا۔ قوانین کی جو سائنس ہے اس کو فقہ اسلامی کہا جاتا ہے، اور فقہ میں ہر وہ کام کہ جس کو کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ، یہ مستحب ہے۔ وہ کام جو بس بھی نقطہ نظر سے پسندیدہ نہیں ہے لیکن قابل سزا بھی نہیں ہے، اس کو ہم مکروہ کہتے ہیں۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے، اور چیف جسٹس کو عربی میں قاضی القضات کہا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں جو مقرر کردہ سزائیں ہیں جن کی پر نص آ گئی ہے، ان کو تو ہم حدود کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی سزائیں ہیں جو کہ قاضی اپنی ثوابدید پہ دے گا، اس کو ہم جو ہے وہ تعزیرات کہیں گے۔ اور عائسہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یعنی وہ بانجھ عورت کہ جو ہے وہ حیض وغیرہ سے جو ہے وہ جس کا خاتمہ ہو چکا ہو، اس کو ہم عائسہ تصور کرتے ہیں۔ عائلی قوانین، یہ ایک قانون منظور ہوا تھا، اور یہ یحییٰ ایوب خان کے زمانے میں ہوا تھا 1961 میں، ٹھیک ہے، پاکستان فیملی لا، اور یہ تھوڑا سا ٹکراتا تھا اسلامی اس کے ساتھ، اس پر احتجاجات بھی ہوئے، جس کو بعد میں جو ہمارا جو آئین پاکستان ہے اس میں اس کو ترمیم کے ساتھ منظور کیا گیا۔ اہل ظواہر، ٹھیک ہے، اہل ظواہر کی جو فقہ ہے ان کے نزدیک نکاح جو ہے وہ، اصل نکاح کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ نکاح کے اوپر نکاح جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو نکاح کی شرعی حیثیت جو ہے نا، وہ احناف کے نزدیک وہ کنڈیشن کے لحاظ سے ہے، چنانچہ عاقل، بالغ، صحیح سلامت، صحت مند بندہ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ نفقہ سکنا دے سکتا ہو اور صحت سلامت، اس کے لیے نکاح واجب ہے، ہمارے ہاں واجب ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم نکاح کو واجب نہیں کہتے، پھر اس کی مختلف شرائط ہے۔ تو اہل ظواہر جو ہے ان کے نزدیک نکاح جو ہے وہ مطلقاً وجوب کے درجے میں ہے۔ اچھا، حاملہ عورت ہے تو اگر اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے صورت میں کہ وہ اس کو طلاق ہی کیوں نہ دے دے، تو اس کی جو عدت ہوگی نا وہ وضع حمل ہی ہوگی، چاہے وہ 1 دن کے بعد بچہ جن لے، بچہ جنتی جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ پاک ہو جائے گی، پاک ہونے کے بعد وہ نکاح آگے کر سکتی ہے، اس کے لیے مشکل نہیں۔ اس کے بعد ہے جی حنفیہ کے نزدیک ایک مجلس کی جو 3 طلاقیں ہوتی ہیں ان کو ہم بائن کبریٰ اور طلاق مغلظ کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا مختلفی ہے کیونکہ اس میں ہمارے ہاں جو اہل الحدیث ہیں وہ بہت زیادہ اعتراض و اختلاف رکھتے ہیں اس مسئلے میں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں 3 جو ہے وہ نہیں ہوتی تھیں، بلکہ حضور علیہ السلام نیت پوچھتے تھے اور اس کے بعد فیصلہ فرماتے تھے کہ کیا کرنا ہے۔
اب جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس پر پابندی لگائی کہ اب جو تین طلاقیں دے گا وہ تین ہی ہوں گی، کیونکہ اب نیت کا اعتبار اس لیے نہیں رہا کیونکہ لوگوں کی جو طبائع ہیں وہ اس طرح کی رہی نہیں، اور لوگ جو ہے وہ نیت میں اور کہتے ہیں اور کرتے ہو۔ تو حضرت عمر نے اس پر زجر فرمائی اور منع فرما دی۔ صحابہ نے اس پر اجماع کر لیا، اب یہ مسئلہ اجماعی ہو گیا، لہٰذا اجماع امت جو کہ ہمارے 4 رکنوں میں سے ایک عام ترین رکن ہے، اس سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دلیل قطعی ہے، اور اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ وجوب اور فرضیت کے درجے میں۔ چنانچہ یہ مسئلہ اس طرح ثابت ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ایک ہی لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقوں کا وہ اگر لفظ بول دیتا ہے تو اس میں تو کوئی صراحت باقی نہیں رہ جاتی، اور نہ ہی وہ اس میں کوئی تعویل کر سکتا ہے، اور اس کے پاس تعویل کی کوئی گنجائش رہتی ہے کہ وہ یہ کہے تو کہ بھئی میں نے تو 3 طلاقیں، یہ تھا فلاں تھا یہ تھا وہ تھا، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اس نے جب 3 کا لفظ بولا ہے اور طلاق کا بھی لفظ بولا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاقوں کے ساتھ اس نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام کر لیا۔ اس کو طلاق مغلظ بھی کہتے ہیں۔ لیکن ایک صورت اس میں یہ ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے اور طلاق ہے، اب 3 مرتبہ لفظ طلاق کو بولتا ہے اور ہر مرتبہ الگ الگ بولتا ہے اور ایک ہی مجلس میں بولتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کی نیت پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہاری اس سے نیت کیا ہے۔ تو اس صورت میں تو ایک تعویل یہ ممکن ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ پہلی مرتبہ جو میں نے یہ لفظ بولا ہے طلاق کا، اس سے مراد تو میں نے وہ طلاق ہے جو دے دی، لیکن اس کے بعد جو دوسری اور تیسری مرتبہ میں نے یہ لفظ بولا ہے وہ دراصل میں نے تاکیداً بولا ہے، اس سے میری تاکید مراد ہے، اس سے میں نے طلاق کو مراد نہیں لیا۔ تو یہ اس میں احتمال موجود ہے۔ قدیم جو یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے سے یہ والی جو صورت تھی اس کے اندر یہ ابہام موجود تھا، حضرت عمر نے اس کو منع فرما دیا۔ لیکن آج بھی اگر کوئی بندہ 3 کے الفاظ کے ساتھ ایک مجلس میں طلاق دے دے، اس میں تو کسی طرح کی کوئی گنجائش ابہام کی صورت باقی نہیں رہتی، اور لفظ طلاق سے بھی یاد رکھیے گا کہ جب وہ صراحت کر دیتا ہے تو اس صورت کے اندر پھر وہ اس پر مغلظہ ہو جاتی ہے۔ اور جو دوسری صورت ہے اس صورت کے اندر بعض علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ وہ اس کی نیت پوچھ لی جائے گی، اگر پھر بھی وہ اس کی نیت یہ ہے، یہ جو گنجائش ہے نا اس میں تھوڑی سی وہ یہاں سے نکلتی ہے، اس کی آڑ میں بعض علماء وہ 3 والے لفظ والی بھی گنجائش نکال دیتے ہیں، جبکہ وہ گنجائش نہیں ہے، یہاں تاکید کا ایک احتمال ہو سکتا ہے اور اس تاکید کے ذریعے اس طرح گنجائش جو ہے نا وہ نکالی جا سکتی ہے۔ تو بہرکیف جمہور علماء جس میں احناف، شوافع، حنابلہ، اسی طریقے سے مالکیہ، تمام اس بات پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں دینے والا 3 ہی اس کی تصور کی جائیں گی اور اس پر بیوی جو ہے وہ مغلظہ ہو جائے گی۔ باقی یہ طہر اور قروء والا مسئلہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو قرآن مجید میں ہے کہ جو ہے وہ جو طلاقوں کے متعلق جو کہا گیا کہ اس کی جو عدت ہے وہ ثلاثۃ قروء ہے، ثلاثۃ قروء۔ تو اب قروء سے مراد کیا ہے؟ قروء سے مراد حیض ہے یا کہ طہر؟ اس مر علماء کرام کا اختلاف ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے مراد حیض کو لیا ہے، طہر کو نہیں لیا، کیونکہ طہر جو مدت ہے وہ تفصیلی ہے، لمبی ہے، اور طلاق دے گا تو کس طہر میں دے گا اور وہ طہر کتنا ہو چکا ہوگا۔ تو وہ احناف یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ قروء سے مراد 3 حیض ہیں، اور وہ طلاق دے، ظاہر طلاق اس نے پاکی کے زمانے میں دینی ہے، پاکی کے زمانے میں دے گا، اس کے بعد ایک حیض آئے گا، دوسرا آئے گا اور تیسرا آئے گا، اور تیسرے حیض کے بعد خود بخود وہ مغلظہ ہو جائے گی۔ امام سفیان ثوری کے نزدیک بھی قروء سے مراد حیض ہی ہے۔ حدود آرڈیننس، یہ بڑا مشہور آرڈیننس ہے، پوچھا بھی گیا تھا پیپر میں۔ حدود کا جو آرڈیننس ہے اس کا جو نفاذ ہوا تھا وہ 1979 میں ہوا تھا، جب جنرل ضیاء الحق آئے تھے نئے اور انہوں نے اسلامائزیشن کے نعرے لگوائے تھے اور انہوں نے اسلام پسندوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور فوجی حکومت کو قیام عمل میں لایا گیا اور وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں۔ تو اس دوران 1979 میں انہوں نے حدود آرڈیننس بھی جاری کروائے تھے، اور باقاعدہ طور پر حدود آرڈیننس کے تحت کچھ سزائیں بھی مقرر کی گئی تھیں اور وہ سزائیں دی بھی جاتی تھیں۔ امام مالک رحمہ اللہ جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہ گھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ فقہ میں قسم کھانے کے انکار پر کون سی جو ہے وہ اصطلاح بولی جاتی ہے؟ نقول کی۔ تو اصل میں یہ مسئلہ آتا ہے وہاں پر کہ اگر کسی بندے نے کسی سے جبر اور اکراہ کے ساتھ طلاق دلوائی تو اس طلاق کا کیا حکم ہوگا؟
تو یہ اس مسئلے کے سینس میں جو ہے نا وہ نقول کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ امام شافعی کا جو رسالہ تھا، مشہور کتاب جو تھی ان کی الرسالہ فقہ کے حوالے سے، اس کی عبد الرحمن مہدی جو ہے، جو بادشاہ تھا مہدی، اور اپنا اس کے بعد جو تھا ابو جعفر منصور عبداللہ صفا، پھر اس کے بعد ابو جعفر منصور تھا، اور منصور کے بعد پھر مادی اور ہادی آئے تھے، اور پھر اس کے بعد امین اور مامون آئے تھے۔ تو مادی جو تھا اس کا اصل نام عبد الرحمن تھا، تو اس کے کہنے پر امام شافعی نے یہ رسالہ تالیف فرمایا تھا۔ امام ابو یوسف جو ہے ان کو 171 میں جو ہے وہ قاضی القضات مقرر کیا گیا تھا، ادھر عراق کے اندر ان کو باقاعدہ قاضی القضات مقرر کیا گیا تھا۔ ابن رشد نے گواہ کی قبولیت کے لیے 5 شرطیں جو ہے وہ لگائی ہیں۔ ابن رشد کہتے ہیں کہ 5 شرطیں پائی جائیں گی، پھر جس کے اندر عاقل ہونا ہے، بالغ ہونا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کا یہ انہوں نے شرط کا اضافہ بھی کر رکھا ہے، اور وہ فسق و فجور کا نہ ہونا۔ انہوں نے بڑی شرط مقرر کی، اس میں بڑی سختی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بارے میں ذرا سا بھی پتہ چلے گا کہ فسق و فجور ہے تو اس صورت میں اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کتاب المجموع، اور امام ابو حنیفہ کی جو علمی مجالس تھی، 40 افراد تھے، اس میں 40 مفتیان کرام تھے، اور بحث ہوتی تھی، اس کے بعد مسئلہ لکھا جاتا۔ کتاب ہے جی المجموع اور روض التفصیل، یہ کتابیں جو ہیں یہ فقہی کتابیں ہیں، اور یہ شیعہ امامیہ زیدیہ کی ہیں، جو امام زید کو اپنا امام مانتے ہیں۔ امام اہل الشام امام اوزاعی کہلاتے ہیں۔ ارشاد الفحول، یہ اس کی شرح ہے حصول المعمول کے نام سے، نواب صدیق حسن خان قنوجی جو کہ اہل حدیث مکتب فکر کے بڑے عالم تھے، انہوں نے لکھی ہے۔ وہ کہا احناف کے نزدیک جو بیان ہے، بیان تو اس کی 7 اقسام ہیں، اور دیگر فقہا کے نزدیک اس کی 5 اقسام ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہے یہ کچھ اجمالیات جو چیزوں کا ہے وہ اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، تو وہ وہاں پر تفصیل سے آ جائے گی۔